تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الاللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا دستگیر بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام اعظم قائد اعظم خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب الرحمن سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتے ہیں سال کے 12 مہینوں کے حوالے سے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم بے شک مہینوں کی گنتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہے اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے ان میں سے 4 مہینے حرمت و ادب کے مہینے ہیں ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم یہی مضبوط دین ہے لہذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 اللہ رب الرحمن نے ہمیں بتایا کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 12 مہینوں کی گنتی ہے اور ان 12 مہینوں کے اندر حرمت والے مہینے 4 مہینے ہیں اور یہی بات جناب نبی کریم علیہ السلام سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر صحیح بخاری حدیث کے راوی حضرت ابو بکر ہیں ایک صحابی ہیں جناب صدیق اکبر ان کی کنیت ہے حضرت ابو بکر
اور ایک یہ صحابی ہے، یہ ہے حضرت ابو بکرہ۔ تو ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ہیں، اور جناب حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے ہیں۔ تو صحیح بخاری کتاب التفسیر سے جناب حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، حضور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم عبد المطلب کے پوتے ابو طالب کے بھتیجے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں فرما رہے ہیں، سال 12 مہینوں کا ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی یہی بات فرمائی کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا 12 مہینے ہی ہیں، مہینوں کی گنتی وہ 12 ہے، اور ان 12 میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سال 12 مہینوں کا ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا میرے بھائیوں اور بہنوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تشریح اور تفسیر وہ اللہ کا قرآن ہے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے۔ خود قرآن مجید اپنی آپ بھی تفسیر کرتا ہے، اور قرآن مجید کی تفسیر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی کرتی ہے۔ اب اللہ کے قرآن نے اتنا تو بتا دیا کہ سال 12 مہینوں کا ہے، اور سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، مگر پورے کا پورا قرآن مجید اس بات پر خاموش ہے کہ یہ حرمت والے 4 مہینے ہیں کون سے۔ تو تفسیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، حدیث اور سیرت، اللہ کے قرآن کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی حدیث کے ذریعے کھول کر بیان کر دیا کہ یہ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں۔ 3 مہینے ان حرمت والے مہینوں میں پے در پہ ہیں، 3 حرمت والے مہینے ایک دوسرے کے پیچھے ہیں، اور ان میں پہلا حرمت والا مہینہ ذوالقعدہ، اور ان میں حرمت والا مہینہ دوسرا ذوالحجہ، اور اسی طرح حرمت والا مہینہ تیسرا محرم الحرام، اور اسی طرح پھر حرمت والا مہینہ وہ رجب ہے، رجب المضر، جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حرمت والے مہینے یہ ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المضر۔ یہ 4 مہینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اب ہمیں کیا معلوم ہوا؟ حدیث کے بغیر گزارا نہیں، حدیث کے بغیر چارہ نہیں۔ ہر گمراہ فرقہ، اس گمراہ فرقے کے اندر کوئی اور علامت ہو نہ ہو، انکار حدیث کی علامت ضرور موجود ہوگی۔ ہاں جی، گمراہ ضال اور مضلین فرق میں کوئی اور مماثلت پائی جائے نہ پائی جائے، انکار حدیث ایک ایسی بیماری ہے، انکار حدیث ایک ایسا گندا وائرس ہے کہ حدیث کا انکار کرنا وہ ہر گمراہ فرق کے اندر موجود رہتا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ رجب المضر کا مہینہ، ہاں جی، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور آج یہ رجب کا مہینہ ہی ہے۔ رجب کا مہینہ جاہلیت کے اندر بھی اس کی تعظیم ہوتی تھی، اور باقی 3 حرمت والے مہینوں کا بھی ادب و احترام جاہلیت کے معاشرے میں موجود تھا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اسلام نے بھی حرمت والے مہینوں کی حرمت کو باقی اور جاری اور ساری رکھا۔ اس مہینے کو کیوں رجب مضر کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی یہ نسبت مضر قبیلے کی طرف ہے،
اور اس قبیلے کے لوگ دوسرے قبیلوں کی بنسبت رجب کی تعظیم میں باقیوں سے بھی زیادہ مبالغہ کیا کرتے تھے۔ اور مصیبت یہ ہے اور ستم ظریفی یہ ہے اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ جاہلیت کے معاشرے میں جوہلا جیسے رجب کے مہینے کی تعظیم میں مبالغہ آرائی سے کام لیتے تھے، آج کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا بھی ہو بہو وہی حال ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں کا مسلمانوں کا بھی ہو بہو یہی حال ہے۔ رجب کے مہینے کے حوالے سے جتنی بھی روایات فضیلت پر بیان کی جاتی ہیں ان میں سے ایک روایت بھی وہ درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ رجب کے مہینے کے حوالے سے جتنی روایات بیان کی جاتی ہیں ان میں سے ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے ائمہ دین نے کیا کہا؟ علامہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، ما صح فی فضل رجب وفی صیامہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء الموضوعات، فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رجب کے مہینے کی فضیلت ہو یا رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ہو، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سلسلے میں کچھ بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اور علامہ امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے اور رجب کے روزوں کے حوالے سے لم یرد فی فضل شہر رجب ولا فی صیام شیء منہ معین ولا فی قیام لیلۃ مخصوصۃ فیہ حدیث صحیح، کہ رجب کے مہینے کی تعظیم اور رجب کے مہینے کی فضیلت کے حوالے سے یا رجب کے مہینے میں موجود روزوں کی فضیلت کے حوالے سے کوئی بھی چیز، کسی بھی متعین دن کے روزے کی فضیلت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ثابت نہیں ہے، اور رجب کے مہینے میں کسی رات کی متعین قیام رجب کے حوالے سے بھی کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ جاہلیت کے معاشرے میں اس مہینے کا ادب و احترام ہوتا اور ساتھ میں غلو بھی کیا جاتا تھا، تو یہاں کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی کچھ تو ایسے بد نصیب ہیں کہ جن کو عبادت اور ریاضت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی خالی خول ہوتے ہیں، نہ انہیں ذکر و اذکار کی کوئی اہمیت معلوم ہوتی ہے، نہ نماز با جماعت کی کوئی اہمیت معلوم ہوتی ہے، نہ خطبہ جمعہ میں پہلے آنے کی فضیلت انہیں معلوم نہیں ہوتی، معلوم ہوتی ہے مگر ایسا کہ وہ نہ معلوم ہونے کے برابر، اس لیے کہ 100 بار بتاؤ عمل پھر بھی کوئی نہیں کرنا ہوتا۔ کچھ بد نصیب ہیں جنہیں عبادت سے کوئی تعلق اور غرض نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو عبادت کا شوق تو رکھتے ہیں مگر غلو اور زیادتی کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے وہ سارے کا سارا کیا دھرا اپنا ضائع کر جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بتایا کہ ایسے اعمال کہ کرنے والا خوش ہو کہ میں نیکوکار ہوں، لیکن وہ غلو اور زیادتی اور مختلف قسم کی خرابیوں کی وجہ سے وہ خرابی چاہے عمل کرنے والے کی عقیدے میں ہو یا خرابی چاہے اس عمل کے اندر موجود ہو، ایسے اعمال کرنے والے لوگ اعمال کرنے کے باوجود بھی خسارے سے ہی دوچار ہوتے ہیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
جن کے پاس اعمال بہت زیادہ ہوں گے لیکن وہ سارے کے سارے اعمال بیکار اور ضائع ہوں گے۔ عقائد کے اندر اگر خرابی ہوئی تو اعمال ہونے کے باوجود بیڑا غرق ہوگا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر عمل کرنے والے کے عقیدے کے اندر شرک اور کفر ہے، ایسا بندہ 100 مرضی اعمال کر لے، اس کے سارے اعمال اللہ کے ہاں رائگاں ہیں، ضائع اور بیکار ہیں۔ اور اگر عمل کرنے والا ایسا عمل کر رہا ہے کہ وہ کتاب و سنت کے صحیح نصوص سے ثابت نہیں ہے بلکہ اس سلسلے میں ضعیف موضوع اور من گھڑت روایات کو بنیاد بنا کر وہ عمل کرے گا تو اس کے اعمال بھی ضائع ہیں۔ میرے بھائیوں، اعمال کے بغیر اللہ نے جنت کوئی نہیں دینی، یاد رکھ لیں۔ اللہ نے جنت اس کو دینی ہے جو اللہ کے ہاں کل قیامت کے دن اعمال لے کر آیا، اور اعمال بھی اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ جو سرے سے اعمال لے کر نہ گیا، اللہ رب الرحمن کے پاس سوائے جہنم کے اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بھلے اپنے آپ کو اہل سنت بتاتا ہے، اہل حدیث بتاتا ہے، بڑا اپنے آپ کو عاشق رسول اور محب رسول بتاتا ہے، محب رسول بتاتا ہے، اگر اس کے پاس اعمال کوئی نہیں ہے، اللہ کے پاس اسے دینے کے لیے سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ اللہ نے ایسے لوگوں پر پھر جنت حرام کر دی ہے۔ اللہ نے جنت ان کے لیے بنائی ہے کہ جو کل قیامت کے دن اعمال لے کر آئیں گے، اعمال بھی اعمال صالحہ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سبحان اللہ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو اللہ کے پاس نیک اعمال لے کر پہنچا تو وہ خیر ہی خیر دیکھے گا، اور جو اللہ کے پاس برے اعمال لے کر گیا وہ شر اور شر دیکھے گا۔ خیر جنت کی صورت میں ہوگا اور شر جہنم کی صورت میں موجود ہوگا۔ اعمال کا کرنا لازمی اور ضروری ہے، لیکن اعمال کے اندر غلو اور زیادتی نہ ہو، ورنہ پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے صحیح بخاری کے اندر 2697 نمبر کی روایت حدیث میں فرمایا، من احدث فی امرنا امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جو دین میں سے نہیں تھا تو فرمایا وہ مردود ہے۔ اور مسلم میں نبی پاک علیہ السلام کے الفاظ، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ رجب کے مہینے کے حوالے سے مشرکین مکہ اور جاہلیت کے معاشرے میں بھی بہت کچھ ہوتا۔ نبی پاک علیہ السلام سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 5473 نمبر پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لا فرع ولا عتیرۃ، اسلام میں نہ فرع ہے اور نہ عتیرہ ہے۔ یہ فرع اور عتیرہ کیا تھا؟ فرع سے مراد اونٹ، گائے اور بکری کا وہ پہلا بچہ، فرع اونٹ، گائے اور بکری کا وہ پہلا بچہ جس کو جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے، اسلام میں ایسا کرنا حرام ہے۔ اور صحیح مسلم میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا،
ملعون من ذبح لغیر اللہ، وہ بندہ لعنتی ہے، وہ شخص لعنتی ہے جو شخص غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے۔ اب چاہے وہ غیر اللہ میں علی حجویری ہو یا کوئی اور بت اور مردہ ہو اور قبر میں دفن شدہ ہو، جس نے اللہ کے غیر کے لیے جانور ذبح کیا وہ شخص لعنتی ہے، پلس وہ اسی طرح مر گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنمی بھی ہے۔ تو اسلام میں کوئی فرع نہیں ہے کہ کسی غیر اللہ کے لیے کوئی جانور ذبح کرنا، اور فرمایا کہ اسلام میں عطیرہ بھی نہیں ہے۔ یہ عطیرہ کیا ہے؟ عطیرے سے مراد وہ جانور جس کو لوگ رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر بتوں کے لیے ذبح کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں نے بھی رجب کے مہینے کے حوالے سے بہت ساری فالتو باتوں کو ایجاد کر لیا۔ راوی، کذاب قسم کے راوی، جھوٹے راوی، اور ایسے راوی کے جو ہیں ہی مجہول الحال، جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، یا ایسے راوی کے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، جن کا نام و نشان نہ ہو۔ ان راویوں کی روایات ہیں رجب کے مہینے کے حوالے سے، ایسی روایات جو ضعیف بھی ہیں اور موضوع بھی ہیں، اور ان کو روایت کرنے والے مجہول الحال بھی ہیں، اور ان روایات کو روایت کرنے والے راوی پیدا نہیں ہوئے مگر ان کے نام سے روایت گھڑ دی گئی۔ ہاں جی، ان روایات میں کہ رجب کی پہلی رجب کا روزہ رکھنا، اور پھر دوسری رجب کا روزہ رکھنا، اور رجب کے تیسری رات کا تیسرے دن کا روزہ رکھنا، اور 27 رجب کا روزہ رکھنا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح رجب کے مہینے میں 27 رجب کو ہاں جی شب معراج منانا اور پوری رات عبادت کرتے رہنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ رجب کے مہینے کے اندر کوئی مخصوص رات کر کے کوئی مخصوص رکعتوں کے ساتھ نماز پڑھنا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ ان روایات کے روایت کرنے والوں کے متعلق ائمہ نے یہ کہا ہے کہ لعلہم لم یخلقوا، ایسے راوی ہیں ان کو روایت کرنے والے کہ شاید کہ وہ بھی پیدا ہی نہیں ہوئے، مطلب جھوٹ موٹ کے راوی بنا کر ایسی روایات کو بنایا گیا جن کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بلکہ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قد اتفق الحفاظ علی انہا موضوعۃ، تمام حفاظ حدیث کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ روایات سرے سے ہیں ہی من گڑت اور موضوع، نبی پاک علیہ السلام سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اور ہم سے پہلے اعمال کرنے والے لوگ یہود و نصارہ، یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے جیسے آج ہم کلمہ پڑھنے والوں کا حال ہے، یا تو سرے سے اللہ کی عبادت کرنی نہیں ہے، اور یا پھر عبادت کرنی ہے تو عقیدے کے اندر شرک موجود ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ وہ عبادت خود ساختہ ہوگی، خود بنائی گئی ہوگی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا وجود اور اس کا ثبوت نہیں ہوگا، تو وہ لوگ اعمال کرنے کے باوجود خسارے میں مبتلا ہوئے۔ اور ایسے لوگ جو عوام کے اندر اور جو جہلاء کے اندر ایسی ضعیف موضوع اور بے بنیاد اور من گھڑت روایات کو عام کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے حوالے سے صحیح بخاری کتاب الجنائز کے اندر حدیث نمبر 1291 کے اندر فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بھی شخص میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے تو وہ یقین کر لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری ہی میں فرماتے ہیں 109 نمبر کی روایت پر من یقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میری طرف کوئی بات منسوب کرے
یعنی وہ یہ کہے کہ یہ حضور کا فرمان ہے مگر وہ میں نے نہیں کہی، تو اس شخص کا ٹھکانہ یقینی طور پر جو ہے وہ جہنم ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایسی جھوٹی روایات کو منسوب کرنا حرام، موضوع من گھڑت اور پرلے درجے کی منکر اور ضعیف روایات پر عمل کرنا، عمل بھی بیکار اور گناہ بھی لازم۔ اعمال کے بغیر اللہ نے جنت نہیں دینی، اور اعمال کا کرنا ضروری ہے، لیکن عمل کرنے والا عقیدہ توحید سے آراستہ و پیراستہ ہو، اور عمل کرنے والے کا عمل وہ کتاب و سنت کی صحیح نصوص سے ثابت ہو، ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ رب الرحمن سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے والا، اعمال صالحہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عقیدے کو درست بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعمال کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی اور اپنی رضا کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا